بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الكتاب فرمان آخر نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کو کوئی سخت حاجت درپیش ہو اسے چاہیے کہ اس پر کثرت سے درود شریف پڑھے، کیونکہ درود پاک دکھوں، مصیبتوں اور درد کو دور کرتا ہے اور رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کے حوالے سے ہم ترجمے کو بیان سنتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14 اور 15 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14 اور 15 میں سورہ کی سعادت حاصل کی۔ ان میں منافقوں کے دوغلے پن کو بیان کیا گیا ہے۔ شان نزول کو اس طرح ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے گزر رہے تھے۔ اس وقت منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی یہ دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے جب ان حضرات کو دیکھا اس کو مذاق مسخری سوچی، اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کچھ یوں کہا، دوستوں سے بولا: اب دیکھنا میں ان کو کیسے بھی وقوف بناتا ہوں، معذرت۔ یہ کہہ کر وہ جلدی سے میری صحابہ کرام کے قریب ہوا اور اس وقت نے منافقت کا اظہار کرتے ہوئے حضرت صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑا تو بولا: خوش آمدید، آپ جناب صدیق ہیں، بنو تمیم کے سردار ہیں، شیخ الاسلام ہیں، رسول اللہ کے یار غار ہیں، اپنی جان اور مال حضور کے قدموں پر نثار کرنے والے ہیں۔ پھر اس نے سیدنا فاروق اعظم کا ہاتھ پکڑا اور ان کی بھی اسی طرح تعریف کرنے لگا، بولا کہ خوش آمدید، آپ بنو عدی کے سردار ہیں، فاروق لقب ہے، دین میں بہت مضبوط ہیں، اپنی جان مال حضور کے قدموں پر قربان کرنے والے ہیں۔ اسی طرح اس نے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کی بھی تعریف کی، جھوٹے منہ تعریفیں کرنے لگا۔ اس پر مولا کائنات مولا علی نے فرمایا کہ منافق اللہ پاک سے ڈر، یہ منافقت چھوڑ دے، منافقت بہت بدتر ہے، منافق سب سے بدتر ہے۔ عبداللہ بن
ابی نے کہا، بڑی ادھر دلیری سے اس نے جواب دیا، کہا کہ اے علی آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نے تو آپ ہی کی طرح کلمہ پڑھا ہے، آپ ہی کی طرح ایمان لایا ہوں۔ جب اس گفتگو کے بعد صحابہ کرام وہاں سے تشریف لے گئے، عبداللہ بن ابی منافق اپنے دوستوں سے کہنے لگا کہ دیکھو کہ کیسے میں نے ان کو بے وقوف بنایا، معذرت صحابہ کرام کی برائی کرنے لگا اور اپنی منافقت کی تعریفیں کرنے لگا کہ دیکھو منہ پہ کیسے ہوتے ہیں، پیچھے سے کیسے ہوتے ہیں۔ تو اس پر یہ آیات اتری اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں، یعنی کہ بدبخت منافق راہ چلتے ہیں، ویسے کہ سچے پکے مخلص مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم تو ایمان لا چکے ہیں۔ یہ بھی منافقوں کی ایک نفاق کی علامت ہے، کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں۔ یہ لوگ بار بار قسمیں کھاتے ہیں اپنے ایمان کی یقین دلانے کے لیے، ہم تو ایمان لا چکے ہیں، مگر لوگوں کو ان کی قسموں کا یقین نہیں ہوتا تھا۔ جبکہ پکے سچے مخلص مسلمان جو سچے دل سے ایمان لاتے تھے، انہیں قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں پڑی، اپنے ایمان کو بتانے کی بار بار ضرورت نہیں پڑی کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان لائے ہیں۔ ان کو کیا ضرورت ہے؟ سچے دل سے ایمان لائے، دل سے ایمان لائے۔ اور یہ منافق جو کہ پتا تھا کہ ہمارے اندر سے اور ہے باہر سے اور ہے، تو اس لیے یہ قسمیں کھا کر کے یقین دلاتے تھے۔ مفتی احمد یار خان نگی رحمۃ اللہ علیہ نے خالص مشق کی تعریف کی محتاج نہیں ہوتی، مشق خود بتاتی ہے کہ ہاں میرے اندر خوشبو ہے، تو خالص چیز ہوتی ہے تو وہ نظر آ جاتی ہے۔ اسی طرح جو مخلص مسلمان ہوتا ہے اسے اپنی تعریفوں کی حاجت نہیں پڑتی، اپنے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے اسے قسموں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ان کا نور ایمان خود بخود اپنی جلوہ گری دکھاتا ہے۔ خیر یہ منافق تھے جو صحابہ کے سامنے اقرار کرتے تھے، ایمان کا اظہار کرتے تھے، مگر اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے تھے، ہم یہاں شیاطین سے مراد ان منافقوں کے بڑے بڑے سردار اور کفار ہیں جو دوسروں کو گمراہ کرنے میں مصروف رہتے تھے، اور یہ منافق بھی انہی کے اشارے پہ چلتے تھے۔ چنانچہ جب یہ منافق اپنے بڑے شیطانوں کے پاس جاتے تھے تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں سے ویسے ہنسی مذاق کرتے ہیں، لیکن اے دوستو ہمارے ظاہری پردوں سے دھوکہ نہ کھانا، ہم تو مسلمانوں کو بے وقوف بنانے کے لیے یہ حرکتیں کرتے ہیں، ہمارے دل تمہارے ساتھ ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ یہ ظاہری پردہ صرف اس لیے ہے تاکہ ہم ان کے ساتھ رہیں، ان کے ساتھ مال غنیمت حاصل کریں، ان کے راز معلوم کر کے تم تک پہنچائیں، ہم اس لیے مسلمانوں کے ساتھ رہیں۔ اللہ اکبر، ان بدبختوں کی جرأت دیکھیے، کلمہ پڑھتے ہیں مگر کس لیے؟ بطور مذاق، قسمیں کھا کھا کر اپنے مسلمان ہونے کا یقین دلاتے ہیں، کس لیے؟ بطور مذاق۔ نمازیں پڑھتے ہیں کس لیے؟ بطور مذاق۔ عبادات کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں؟ بطور مذاق۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ پاک ایسے بے دینوں کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ جن بدبختوں نے دین کو مذاق بنایا، اللہ پاک فرماتا ہے ترجمہ کنز العرفان، اللہ ان کی ہنسی مذاق کا انہیں بدلہ دے گا، اور ابھی وہ انہیں مہلت دے رہا ہے، ابھی اللہ ان کو مہلت دے رہا ہے، لیکن ان کو اس کا بدلہ دے گا، سزا دے گا۔ اس میں یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہے، اللہ انہیں مہلت دے رہا ہے کہ اس سرکشی میں بھی بھٹکتے رہے، یہ قانون قدرت ہے کہ جو جس طرح کا جرم کرتا ہے اسے اسی طرح کی اللہ پاک سزا دیتا ہے۔ منافقوں نے معاذ اللہ دین کو مذاق بنایا تو اللہ پاک نے انہیں سزا بھی ایسی ہی دی۔ ان بدبختوں نے دین کے معاملے میں چلاکی دکھائی، اللہ پاک نے ہر جگہ ان کو ذلیل و رسوا کیا۔ دنیا میں ان کی کوئی عزت نہیں، منافق کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔
سے کلمہ پڑھا، دل میں کفر چھپایا، جیسے ان کا ظاہر کچھ ہے باطن کچھ اور ہے۔ اسی طرح ان کے ساتھ اللہ کا معاملہ بھی دنیا میں کچھ اور ہے، آخرت میں کچھ اور ہوگا۔ دنیا میں انہیں ڈھیل دی جائے گی، بظاہر ان پر سارے احکام جاری ہو جائیں گے، نہ ان کو مسجدوں میں آنے سے روکا گیا۔ منافق مسجدوں میں بھی آتے تھے، نماز پڑھتے تھے، عبادات کرتے تھے، نہ اسلامی کاموں سے ان کو روکا گیا، اس میں شرکت کرنے سے منع کیا گیا۔ اسی طرح مرنے کے بعد غسل، کفن، دفن، نماز جنازہ، یہ سارے معاملات مسلمانوں کی طرح ہوئے۔ اب اس سے یہ لوگ سمجھے کہ ہماری چالاکی چل رہی ہے کہ ہم اوپر سے ہم نے کلمہ پڑھا، اندر سے منافق ہیں، اندر سے تو کافر ہی ہیں، تو ہماری چالاکی چل رہی ہے، سارے اسلامی احکام آپ پہ نافذ ہیں، ہم نے مسلمانوں کو دھوکہ دے دیا۔ مگر جب یہ قبر میں پہنچیں گے، قبر میں پہنچ کر کے روئیں گے، رو رو کر کہیں گے کہ یہ تو ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا، ہمیں دھوکہ ہوا ہے، ہم سمجھتے کچھ تھے، ظاہر میں کچھ تھے، باطن میں کچھ تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مسلمانوں سے کہیں گے کہ ہم پر نظر کر دو، ہم تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کرنے، کہا جائے گا تم پیچھے ہٹو، کہیں اور لوگ ڈھونڈو۔ جب بھی ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، جس کے اندر کی طرف رحمت اور باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ یہ روزے قیامت کا منظر ہے، یعنی جب قیامت کا ہولناک دن آئے گا، مخلص مسلمان اس دن کامیاب ہوں گے۔ پورے صراط سے گزرتے وقت ان کے ایمان اور نیک اعمال کا نور انہیں گھیر لے گا۔ مخلص مسلمان اس نور کی روشنی میں چلتے ہوئے پورے صراط کو پار کر لیں گے۔ تب منافق انہیں پکاریں گے، اے مسلمانوں ہم پر بھی ایک نظر کر دو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں اور اس پورے صراط کو پار کر لیں جو اندھیرے میں بنا ہوا ہے۔ منافق جب نور کی تلاش پاؤ گے، کہا جائے گا تم جہاں سے آئے ہو کہیں جا کے نور تلاش کرنا، وہ نور تلاش کرنے نکلیں گے، کہیں نور نہیں ملے گا کیونکہ پورے صراط اندھیرے میں ہو گئے، گم اندھیرا ہو گیا، کہیں نور نہ ملے گا۔ پھر مسلمانوں کی طرف لوٹے، اس وقت ان کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان ایک دیوار عائد ہو جائے، اس دیوار کے اندر کی جانب جنت، باہر عذاب ہوگا۔ یہ ہے منافقوں کا برا کردار، یہ بدبخت دین کا مذاق اڑاتے ہیں، دل میں کفر چھپا کر زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، اور یہ ہے ان کے برے اعمال کی دردناک سزا کہ انہیں دنیا، قبر، قیامت ہر جگہ ذلیل و رسوا کر دیا جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب کرتا ہے، کفر سے، نفاق سے، اور اللہ پاک ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے بچائے۔ ہر دم ابلیس پیچھے لگا ہے، حفظ ایمان کی التجا ہے، ہو کرم ہم نے روزے جزا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے۔ پارہ 1 سورہ بقرہ کی جو ہم نے 2 آیات سنی، آیت نمبر 14 اور آیت نمبر 15، جس کے حوالے سے آج کا بیان ہم سن رہے ہیں، تو ان آیات سے ہمیں کئی سبق حاصل ہوئے۔ پہلا سبق جو یہ حاصل ہوا کہ ہمیں ظاہر میں، باطن میں، لوگوں کے سامنے، اکیلے میں، پیٹھ پیچھے، سب کے سامنے ہمیں ایک جیسا ہونا چاہیے۔ یہ منافقوں کا برا وصف ہے، لوگوں کے سامنے کچھ اور، اکیلے میں کچھ اور، اس کے سامنے کچھ اور، دوسرے کے سامنے کچھ اور۔ یہ بدبخت لوگ صحابہ کے سامنے ان کی تعریفیں کرتے تھے، مخلص مسلمان ہونے کی قسمیں کھاتے تھے، مگر پیچھے سے ان کا مذاق اڑاتا اور پیچھے سے صحابہ کرام کی برائیاں بیان کرتے تھے، سامنے تعریفیں کرتے تھے۔ بہت ہی برا وصف ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔
صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں جو بندہ ذل وجہین ہے وہ برا ہے، ذل وجہین دو چہروں، یہ برا بندہ ہے کہ ایک کے پاس اس کا چہرہ اور ہوتا ہے، دوسرے کے پاس چہرہ اور ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ بے شک جو دنیا میں دو چہروں والا ہے، روزے قیامت اس کی دو زبانیں ہوں گی۔ جو دو چہروں والا ہے، جو منافق ہے، ادھر اور ادھر اور، سامنے اور پیچھے سے اور، روزے قیامت جہنم میں اس کی دو زبانیں ہوں گی۔ افسوس ہمارے معاشرے میں آج کل یہ معاملات بہت عام ہو چکا ہے، یہ بات عام ہو گئی ہے، لوگ سامنے بھلے ہوتے ہیں، بڑی تعریفیں کرتے ہیں، مگر پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہیں۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ہم بارگاہ رسالت میں حاضر تھے کہ ایک شخص کسی دوران محفل میں پہلے بیٹھا تھا، پھر اٹھ کے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ایک شخص نے اس کی برائی کی، جیسے ہمارے عام ہے یہ بات کہ جب ہمارا پاس نہیں ہوتا اس کی دو برائیاں کرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال کرو، اس نے حلال کیا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے گوشت تو کھایا نہیں کہ آپ اسے حلال کروا رہے ہیں۔ پیارے آقا نے فرمایا حلال کرو۔ یہ بیٹا تو نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے، تو نے اپنے بھائی کی غیبت کی ہے۔ افسوس کی بات ہے، ہمارے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، ہمارے ہاں یہ انداز پایا جاتا ہے۔ جب کسی سے ملتے ہیں یا کوئی ہماری مجلس میں بیٹھتا ہے تو بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے، جب وہ اٹھ کے چلا جاتا ہے پیچھے سے پھر اس کی برائی کرتا ہے، اور غیبتوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور کہتے یار کیا جان چھوٹی، اس نے تو بوری کر دی، ڈیڑھ شاہ کا چاہے ذرا مچا ہے، ٹیڑھا ہے، عجیب و غریب قسم کی باتوں کے بارے میں شروع کر دیں، عجیب و غریب الزامات لگانا شروع کر دیں، بے بنیاد الزامات، بغیر ثبوت کے الزامات۔ یاد رکھیے پیٹھ پیچھے یہ برائیاں کرنے کا انداز، یہ غیبت ہے، اور غیبت انتہائی نقصان دہ بیماری ہے۔ غیبت ایمان کو کاٹ کے رکھ دیتی ہے، غیبت برے خاتمے کا سبب ہے، بکثرت غیبت کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ غیبت نیکیوں کو جلا دیتا ہے، غیبت کرنے والا اگر توبہ کر بھی لے تو بھی سب سے آخر میں جانا ہے۔ الغرض غیبت یہ گناہ کبیرہ ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے، حرام ہے۔ تو غیبت کی عادت چھوڑا یا الہی، بری بیٹھکوں سے بچا یا الہی، او بیزار دل تہمتوں چغلیوں سے مجھے نیک بندہ بنا یا الہی۔ ہمیں ظاہر اور باطن ایک رکھنا چاہیے۔ جس طرح لوگوں کے سامنے میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، بڑے بااخلاق بنتے ہیں، ایسے ہی پیٹھ پیچھے کی تعریف کیا کرے، دوسرے مسلمانوں کی تعریف کیا کرے، ورنہ خاموش رہا کرے۔ یہ تو صرف غیبت کی بات ہے۔ ہمیں ہر اعتبار سے ظاہر اور باطن کے عذاب سے بچنا چاہیے۔ ان آیات سے ہمیں یہ سبق ملا۔ ایک مرتبہ عمر بن عبدالعزیز کو حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کے شرف ملا، تو آپ نے عرض کیا علی جب مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا ایاک یا عمر ان تکون ولیا للہ فی العلانیہ وقتوبا لہ فی السر۔ اے عمر، اس بات سے بچنا کہ تو لوگوں کے سامنے تو اللہ کا دوست ہو مگر تنہائی میں اس کا دشمن ہے۔ یعنی جس طرح تو لوگوں کے سامنے نیکیاں کرتا ہے، نیک بنتا ہے، اسی طرح تو تنہائی میں بھی نیکیاں کرتا ہے۔ بے شک جس کا باطن اس کے ظاہر سے مختلف ہو وہ منافق عملی ہے۔ یہ سن کر عمر بن عبدالعزیز اتنا روئے آپ کی داڑھی والے آنسوؤں سے تر ہو۔ اللہ پاک ہمیں ظاہر و باطن ایک جیسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تنہائی میں بھی، لوگوں کے سامنے بھی ہم ایک جیسے ہیں۔ ہر جگہ ہم نیکیاں کریں، سب کے سامنے ہوں تو بھی نیکیاں کریں، اکیلے میں ہم کچھ نہیں۔
جیسی نماز سب کے سامنے پڑھتے ہیں اکیلے میں بھی ویسی نماز پڑھتا اللہ کو نہیں کرتا وہ بظاہر بڑا نیک سوئی کر بھی دے اس کو اب نیک سیرت ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے یا خدا اس سے میری دعا درد نسلیاں مٹا یا الہی دے دے کامل شفا یا الہی تجھ سے بیمار کی التجا یا خدا تجھ سے میری دعا اسی طرح دوسرا سبق جو ان آیات سے ہمیں ملا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14 اور 15 دوسرا سبق یہ ملا کہ دین کو مذاق مت بناؤ صحابہ کرام اور دینی رہنما کا مذاق اڑانا یہ منافقوں کا کام ہے کسی مذہبی آدمی کا مذاق اڑانا یہ منافقوں والی سے یہی وہ بدبخت ہیں جو کلمہ بھی پڑھتے تھے نمازیں بھی پڑھتے تھے روزے بھی رکھتے تھے صحابہ کے سامنے جھوٹی منہ تعریفیں بھی کرتے تھے اور اپنی نجی مجلسوں میں کہتے تھے کہ ہم تو ہنسی مذاق کر رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی بدتمیزی سے دور رہیں یاد رکھیے دینی باتوں کا مذاق اڑانا یہ انتہائی سخت جرم ہے اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے ترجمہ کنز الایمان اور جب اسے ہماری آیتوں میں سے کسی کا علم ہوتا ہے اسے ہنسی بنا لیتے ہیں ان کے لیے ذلیل کر لینے والا عذاب اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے ترجمہ کنز الایمان اور جب تم نماز کے لیے اذان دو اسے ہنسی کھیل بناتے ہیں یہ اس لیے کہ وہ نرے بے عقل ہے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مدینہ پاک میں غیر مسلم پاک جب مؤذن اذان دیتا تھا اشہد اللہ الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ جب یہ کہتا تھا تو یہ بدبخت مذاق اڑاتا تھا اذان کا اور بولتا تھا چل جائے جھوٹا اس کی اس گستاخی کی سزا یوں ملی کہ ایک مرتبہ رات کے وقت اس کا خادم آگ لایا گھر میں سارے سو رہے تھے اچانک ایک آگ کا انگارہ اٹھا پورے گھر کو جلا کے رکھ دیا وہ جل گیا کیونکہ اذان کا مذاق اڑاتا تھا اسی طرح اور بھی واقعہ ہمارے پاکستان میں بھی جب رمضان کا مہینہ تھا اور کچھ ایسے نوجوان کلر ٹاور میں موجود تھے اور ماہ رمضان کے تقدس کا بھی خیال نہیں کیا انہوں نے رمضان کے مہینے میں شراب اور رنگ رلیاں منا رہے تھے ناچ رنگ کی محفل کلر ٹاور میں یہ نادان اپنے انجام سے بے خبر تھے گناہوں میں مشغول تھے اور اچانک زلزلہ آیا سب کو پتہ ہے کیا حال ہوا ہمارا کلر ٹاور کا کیسی کیسی لاشیں نکلی اس ملبے سے ایک شخص کا سر کٹا ہوا نکلا تھا اس کا دھڑ نہیں مل سکا اور جس کا سر ملا تھا اس کے جاننے والوں نے یہ بتایا انہوں نے پہچان لیا اس کے سر سے چہرے سے کہ یہ وہ بدنصیب شخص ہے جو کلر ٹاور کے اس ملبے سے اس بندے کا سر ملا کہ یہ اذان کا بڑا مذاق اڑایا کرتا ہے بے ادبی کے لیے کرتا جب اذان شروع ہوتی تھی تو یہ گانوں کی آواز اونچی کر لیتا تھا اللہ پاک ہمیں دینی معاملات میں ایسی چیزوں سے بچائے کہ ہم اس طرح کی مذاق مستی بنا لیں اذان کا مذاق اڑائیں یا دینی باتوں کا قرآن و حدیث کی باتوں کا مذاق اڑائیں یا کوئی مذہبی آدمی ہمیں کوئی اچھی بات بتائے تو ہم اس کا مذاق اڑائیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے انہی دنوں کی بات ہے سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے رہتے ہو 5 نوجوان گاڑی میں جا رہے ہیں گانے لگائے ہوئے موج مستی جاری ہے اگلے ہی لمحے ٹکر ہوئی گاڑی نے کٹی گئی آگ لگ گئی 5 میں ہی چل گئی جنازہ بھی ہو گیا 5 ایک ہی علاقے سے 5 دوست سب کے جوان بال بچوں والے اب کچھ لمحے پہلے اب وہ گانے لگے ہوئے ہیں مذاق مسکری سب چل رہا ہے اگلے ہی لمحے جیسے گاڑی کراس کر رہے تھے ٹکر ہوئی آپس میں گاڑی کٹی کھاتے سب موبائل میں ریکارڈنگ سے چل رہی کیونکہ وہ ساتھ ویڈیو بنا رہے تھے اس ویڈیو میں سارا آ رہا تھا اور وہ فیس بک پہ جو کہ لائیو دکھا رہے تھے جہاں میں عبرت کے ہر سو نمونے
عبرت کے لیے ایک واقعہ کافی ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں کتنے واقعات ہوتے ہیں ہم عبرت کی حاصل کرتے ہیں۔ چند سیکنڈ پہلے وہی نوجوان مذاق مسخری اور گانے سن رہے ہیں، گاڑی میں اونچے اونچے گانے لگائے ہوئے ہیں، اور اگلے ہی لمحے ایک سیکنڈ میں کیا حشر ہو گیا، چیخ و پکار کا بھی موقع نہیں ملا، رونے دھونے کی بھی آواز نہیں ہے، یکدم سب کچھ جل کے مسلم ہو گیا۔ ہمیں ہر وقت گناہوں سے بچنا چاہیے، کچھ پتہ نہیں بہت کم آ جائے جب ہم سوشل میڈیا پہ نگاہی کر رہے ہوں، گناہ کر رہے ہوں، اگر اس دوران اللہ نہ کرے موت آ جائے تو کیا بنے گا؟ کیونکہ جو جس حال میں مرتا ہے بروز قیامت اسی حال میں ہوگا۔ اگر گناہ کرتے کرتے مرے تو کیا بنے گا؟ اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچائے، اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، بس دعا کرتے رہنا چاہیے، تو بس رہنا سدا راضی نہیں ہے تابے ناراضی، تو ناخوش جس سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا، جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ آپ کے دین کا دینی شعار کا مذاق اڑانا، جنت کا مذاق اڑانا، دوزخ کا مذاق اڑانا، نماز کا مذاق اڑانا، اذان کا مذاق اڑانا وغیرہ وغیرہ، یہ بہت خوفناک جرم ہے، مگر افسوس ہمارے معاشرے میں یہ بیماری بڑی ہے، بہت ساری ویڈیوز بنائی جاتی ہیں اس مذاق کے طور پہ اور اس کو پھر وائرل کیا جاتا ہے۔ علمی دین کی کمی ہے، مسلمان کہلانے والے کی دینی معلومات کی کمی کی وجہ سے مسلمان مذاق اڑا رہا ہے، چٹکلے سناتے ایک دوسرے کو ماشاء اللہ، کبھی اللہ کی توہین کر رہے ہوتے ہیں، کبھی جنت اور دوزخ کی توہین کر رہے ہوتے ہیں، مذاق بنا رہے ہوتے ہیں، کبھی فرشتوں کی جنتی حوروں کا مذاق بنایا ہوتا ہے۔ تو ایسے بہت سارے کفریہ جملے ہیں جو لوگ مذاق کے طور پہ بول رہے ہوتے ہیں، مثلا یہ کہہ دیا جاتا ہے خدا کی حرکتوں سے تو اللہ بھی پریشان ہے، یہ کفریہ کلمہ ہے۔ زبان دراز میں کہہ دیتے ہیں کہ خدا تمہاری زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں کیسے کہوں، یہ کفریہ جرم ہے۔ اسی طرح رشوت وغیرہ کی کمائی کو کہتے ہیں ہاذا من فضل ربی، حرام کی کمائی کو ہاذا من فضل ربی، یہ کفریہ کلمہ ہے۔ اسی طرح طبیعت پوچھے تو بعض بے باک کہہ دیتے ہیں کہ نصر من اللہ وحید، یہ بھی کفریہ کلمہ ہے۔ یعنی قرآنی آیت نصر من اللہ وفتح قریب کا مذاق اڑا رہے ہیں، نصر من اللہ وحید۔ بعض بے باک نوجوان ایسے کہتے ہیں کہ اچھا ہے جہنم میں جائیں گے تو وہاں فلمی اداکار بھی ہوں گے تو فلاں بھی جہنم میں ہوگا تو فلاں بھی ہوگا، اچھا جہنم میں جائیں گے، یہ کفریہ کلمہ ہے۔ وہ جہنم کے عذاب کو اتنا ہلکا سمجھ رہے ہیں کہ فلاں فنکار کے لیے فلاں فنکارہ کے لیے جب جہنم میں جائیں گے تو وہ بھی وہاں ہوگی، فلاں بھی ادھر ہوگا، اس لیے ہم جائیں گے۔ ایسے بہت سارے کفریہ جملے ہیں جو ہمارے معاشرے میں بولے جاتے ہیں۔ اللہ پاک تمہارا ایمان سلامت رکھنا، ایمان پہ رکھے رحمت دے دے تو اس کے کامت دیتا ہوں واسطہ میں تجھ کو تیرے نبی کا۔ تو ان آیات کریمہ سے جو ہم نے سنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 اور 14، ان سے تیسرا درس ہمیں یہ ملا، اللہ پاک نے جو ہمیں مہلت دی ہے اس مہلت سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ پاک نے منافقوں کی سزا بیان کر کے فرمایا ترجمہ کنز الایمان، اور ابھی وہ انہیں مہلت دے رہا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہے۔ اس دنیا میں گناہوں کے باوجود برائیوں کے باوجود مہلت ملنا یہ بہت خطرناک ہے، یہ بھی ایک سزا ہے۔ ایک بندہ گناہ کر رہا ہوتا ہے اسے کچھ نہیں ہوتا پھر بھی موج مستی لگے گی، وہ بندہ جو اس مہلت سے دھوکہ کھا جاتا ہے، مولانا روم فرماتے ہیں تو مشاء مغرور پر علم خدا، دیر گیرت سخت گیرت مردورا، یعنی اللہ پاک علم والا ہے، اس کے علم کو دیکھ کر مغرور مت ہو جانا کہ اللہ پاک اگرچہ گناہوں پر فوراً پکڑ نہیں فرماتا، لیکن جب پکڑ فرماتا ہے اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ پاک مہلت دیتا ہے، یہ قانون قدرت ہے، گناہوں پر فوراً پکڑ نہیں ہوتی، مہلت دی جاتی ہے۔ قرآن کریم میں گزشتہ قوموں کے بارے میں فرمایا کہ پھر جب انہوں نے ان نصیحتوں کو بڑھا دیا جو انہیں دی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب اس پر خوش ہو گئے جو انہیں دی گئی تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا، اب وہ مایوس ہے۔ پچھلی امتوں کی طرف نبی بھیجے،
انبیاء کرام نے ان کو نصیحتیں کی، انہوں نے نصیحتیں بلا دی، ایمان قبول کرنے کی دعوت دی، نہیں مانے، نیک اعمال کی نصیحت کی، توجہ نہیں کی، عبادت کی ترغیب دلائی، نہ مانے، گناہوں کا بازار گرم کیا رکھا، پھر کیا ہوا؟ کسی پہ آسمان سے پتھر برسے، کسی کو زمین میں درسا دیا گیا۔ ان کے لیے ہر طرح کی نعمتوں کے دروازے کھول دی، ان کے پاس مال و دولت دنیاوی عیش و عشرت کی کوئی کمی نہ ہے، میری جو کوئی لوگ نافرمانی کرتی تھی اللہ پاک نے پہلے مہلت دیتا تھا۔ کیسے مہلت ملتی تھی؟ کہ خوب عیاشی کرتے، ان کی نعمتوں میں اضافہ ہو جاتا تھا، ہر طرح کی سہولیات، آسائشیں، انہیں سب کچھ ملتا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم تو ٹھیک ہے، ہم رب کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، ہم ایمان بھی نہیں لا رہے، ہم عبادت بھی نہیں کر رہے، پھر بھی موج مستی میں، اور جو اللہ کے نبی کی بات مان رہے ہیں انہوں نے کون سا دل مان لیا، یہ کون سا بڑے خوشحال ہو گئے ہیں، دیکھو ہم خوشحال ہیں۔ یہ اللہ کی مہلت ہوتی ہے کہ رب کی نافرمانیاں کرنے والے کو کچھ نہ ہو، اس کی سہولتوں میں اضافہ ہو جائے، اس کی مال و دولت میں، دنیاوی آسائشوں میں اضافہ ہو جانا، یہ اس کے لیے مہلت ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ جب مہلت ملتی ہے اس کے بعد پھر اچانک عذاب آتا ہے۔ اچانک جب اللہ کا عذاب ان امتوں پہ آتا تھا تو پھر کسی کو زمین میں دسا دیا جاتا، کسی پہ آسمان سے پتھر برستے تھے، تو طرح طرح کے عذاب آتے، کسی پہ آندھی کا عذاب۔ تو یہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہے، اللہ پاک اپنے بندوں کو مہلت دیتا ہے۔ نماز فجر نہیں پڑھی پھر بھی کچھ نہیں ہوا، یہ اللہ کی مہلت ہے۔ ساری رات سوشل میڈیا پہ گناہوں کا سلسلہ چلتا رہا، نگاہیں کرتے رہے، میوزک سنتے رہے، پھر بھی کچھ نہیں ہوا، یہ اللہ کی مہلت ہے۔ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، حرام کماتے ہیں، پھر بھی دکان چل رہی ہے، پھر بھی کاروبار بہترین چل رہا ہے، خوب آمدنی آ رہی ہے، یہ اللہ کی مہلت ہے۔ اس کو یہ نہ سمجھے کہ میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں، حرام کمائی کما رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں، اللہ مہلت ہے۔ ہاتھ گناہ کی طرف بڑھتے ہیں، ہاتھ پھر بھی سلامت ہے، یہ اللہ کی مہلت ہے۔ کان گناہوں بھری باتیں سنتے ہیں مگر کانوں کی سننے کی طاقت نہیں چھینی جاتی، اللہ کی مہلت ہے۔ آنکھ برائی دیکھتی ہے پھر بھی آنکھ اندھی نہیں ہوتی، یہ اللہ کی طرف سے مہلت ہے۔ پاؤں برائی کی طرف بڑھتے ہیں پھر بھی پاؤں سلامت ہے، یہ اللہ کی طرف سے مہلت ہے۔ زبان سے جھوٹ، غیبت، چغلی، سارا دن گناہوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے، پھر بھی قوت گویائی نہیں چلتی، اللہ کی طرف سے مہلت ہے۔ سر سے پاؤں تک گناہوں کی گندگی میں لکڑے پڑے ہیں، اس کے باوجود زمین نہیں پھرتی، آسمان سے پتھر نہیں برستے، یہ اللہ کی طرف سے مہلت ہے۔ ہمارے جسم میں روح موجود ہے، سانسیں چل رہی ہیں، 3 وقت کھانا مل جاتا ہے، رات کو چین کی نیند آ جاتی ہے، یہ ساری نعمتیں ہیں، ہمارے گناہوں کے باوجود یہ ساری نعمتیں ہمیں دی جا رہی ہیں، یہ مہلت ہے۔ اس مہلت سے فائدہ اٹھا لیجیے، جلد بہت جلد ملک الموت علیہ السلام تشریف لائیں گے، روح کھینچ لی جائے گی، ہمیں آخری ہچکی آئے گی، یہ مہلت ختم ہو جائے گی، پھر اس سال کو بلا لیا جائے گا، ہمیں آخری غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا، اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا، پھر ہم توبہ کرنا چاہیں گے بھی تو مہلت ختم ہو چکی ہوگی، ہم نیک کام کرنا چاہیں گے نہیں کر سکیں گے، مہلت ختم ہو گئی ہے۔ دنیا میں واپس آنے کی خواہش کریں گے، موقع نہیں ملے گا، چانس نہیں دیا جائے گا، کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا، مہلت ختم ہو گئی ہے، یہ تمنا پوری نہیں ہوگی۔ ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، اپنا غفلت میں گوانا ایک دن آتا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ جب اس غزل سے اٹھتے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، یہ ہر وقت پیش نظر جب ہے منظر، یہاں پر تیرا دل بہلتا ہے کیوں کر، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ہمارے پاس مہلت کے دن ہیں، ہمیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ وہ منافق تھے جو انہیں مہلت دی گئی مگر انہیں فائدہ نہ اٹھایا۔ الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے دلوں میں ایمان کا نور موجود ہے، ہمیں غفلت سے بیدار ہو جانا چاہیے۔ یہ کلمہ پڑھا ہے، بس ہم نے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے، ہماری سانسیں چل رہی ہیں، آج ہی ابھی سچی توبہ کر لیں، یا اللہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، آئندہ نمازیں نہیں چھوڑوں گا، یا اللہ میں اپنے
وہ سارے گناہوں کے بخش دیتا ہے. ایسا کریم کہ وہ پچھلے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. اللہ پاک ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم.